پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان مرحبا شہر رمضان، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، رمضان المبارک اپنی رحمتوں، برکتوں، کرم اور فضل سے ہم پہ سایہ فگن ہے، اور یہ خوبصورت مہینہ ہمارے لیے جہنم سے نجات کا اور ہمارے گناہوں کے کفارے کا، اور ہم سب کے لیے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جانے کا ایک بہترین موقع ہے۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے روزہ، زبان اور ماڈرن میڈیکل سائنس۔ یہ زبان جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ وہ نعمت ہے جس کی قدر اگر جاننا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے جانیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ یہ زبان جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، اپنی زبان کو، میرے محترم بھائی اور بہنوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو کنٹرول میں رکھنا۔ جس کی زبان محفوظ ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس کے بدن کے سارے اعضاء محفوظ ہیں۔ یہ زبان، اس سے ہم جتنے کلمات، جتنے بول، جتنے الفاظ، جتنے جملے ادا کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے الفاظ، جملے، کلمات میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارے جو کرامن کاتبین ہیں اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ کوئی بولنے والا نہیں بولتا، مگر وہ جو محفوظ کرنے والے رب تعالیٰ کے فرشتے ہیں اس کو اچک لیتے ہیں۔ اگر ہماری زبان سے خیر کے کلمات نکلتے ہیں تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس کو جو ہمارا رائٹ سائیڈ کا، دائیں سائیڈ کا فرشتہ ہے وہ لکھ لیتا ہے، اور جو ہماری زبان سے برے بول نکلتے ہیں، نیگیٹو بول نکلتے ہیں، شر کے کلمات نکلتے ہیں، الفاظ نکلتے ہیں، جملے نکلتے ہیں، وہ ہماری لیفٹ سائیڈ کا جو کرامن کاتبین ہے وہ اس کو چک لیتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن ہماری زبان کے جتنے کلمات ہیں، جتنے بول ہیں، جتنے الفاظ ہیں، یہ سارے کے سارے بیان کیے جائیں گے۔ روزے کی حالت میں میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس زبان کے بارے میں جو قرآن کی یہ آیت ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ جو روزے کا اصل مقصد ہے، جو روزے کا اصل، میرے محترم بھائی اور بہنوں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو روزے کی اصل ہے وہ تقوی ہے،
زبان کا تقویٰ کیا ہے کہ ہماری زبان ہر اس بات سے، ہر اس بول سے، ہر اس لفظ سے، ہر اس کلمہ سے، ہر اس جملے سے محفوظ ہو جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی جتنے شر کے الفاظ ہیں، باتیں ہیں، وہ سارے کے سارے ہماری زبان اس سے محفوظ ہو جائے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اگر ہم آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ اس کو جاننے کی کوشش کریں تو جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے تو سائنس بتاتی ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنے لفظ ہیں جو ہماری زبان ادا کرتی ہے، ہر لفظ کا ایک رنگ ہے، ایک اورا ہے، ایک ڈیپتھ ہے، ایک امیج ہے، ایک کلر ہے، ایک فریکوینسی ہے۔ ہر لفظ میرے محترم بھائیوں اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے۔ لفظوں کے دانت ہوتے ہیں، لفظ کاٹ لیتے ہیں، لفظوں کی اندر تیز دھار ہوتی ہے، لفظ چیر دیتے ہیں۔ لفظوں کے اندر میرے محترم بھائی اور بہنوں نوک اتنی تیز نشتر ہوتے ہیں، لفظ چبھ جاتے ہیں۔ لفظوں کے اندر آگ ہے، لفظوں میں شرارے ہیں، لفظ جلا دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں لفظوں کے اندر حدت ہے، لفظوں کے اندر مٹھاس ہے، لفظوں کے اندر ٹھنڈک ہے، لفظوں کے اندر تسکین ہے، لفظوں کے اندر راحت ہے، لفظوں کے اندر اطمینان ہے، لفظوں کے اندر میرے محترم بھائی اور بہنوں سکون، چین، آرام، راحت ہے۔ اور آج سائنس ایک ایک لفظ کے بارے میں، ایک ایک حرف کے بارے میں، ایک ایک کلمے کے بارے میں، ایک ایک جملے کے بارے میں بیان کر چکی کہ جتنے لفظ ہماری زبان ادا کرتی ہے، ہر لفظ میرے محترم بھائیوں ایک تاثیر رکھتا ہے۔ یہ لفظوں کی دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر کتنے الفاظ ایسے ہیں جس کو سنتے ہی ہمارا دل فرحت محسوس کرتا ہے، ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ کتنی باتیں ایسی ہیں جب ہمارے کانوں میں وہ باتیں پڑتی ہیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے، چہرے پہ شادمانی آ جاتی ہے، چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، چہرے پہ چمک آ جاتی ہے، چہرے پہ نور آ جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں کتنے ایسے باتیں ہیں، ایسی کہانیاں ہیں، ایسے قصے ہیں، ایسے جملے ہیں، ایسے واقعات ہیں جن کو سنتے ہی ہمارے دل میں محبت کے جذبات، ہمارے دل میں پیار کے جذبات، ہمارے دل میں ایک دوسرے کی قرابت کے احساسات کتنے امٹ آتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں کتنی باتیں ایسی ہیں جس کو سنتے ہی ہمارے اندر دوسروں کے بارے میں لگاؤ، دوسروں کے بارے میں محبت، دوسروں کی قرابت، دوسروں کی قربت، دوسروں کے قریب ہونا ہمارے دل میں مچلنا شروع کر دیتا ہے۔ کتنی باتیں ایسی ہیں جس کو سنتے ہی ہمارے جذبات اس میں تحرک آ جاتی ہے، ہمارے احساسات اس میں تحریک آ جاتی ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں آج کی سائنس ان سارے کلمات کے بارے میں، الفاظ کے بارے میں، جملوں کے بارے میں کتنی واضح طور پہ ہمیں رہنمائی دے رہی ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں یہ روزہ، یہ رمضان ہماری زندگی میں ان سارے لفظوں کو، ان سارے جملوں کو، ان ساری باتوں کو نکالنے کے لیے آیا ہے۔ ہماری زبان کا روزہ کیا ہے کہ ہم اپنی اس زبان سے کوئی ایسی بات نہ کریں جو کسی دوسرے کو بری لگے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو کہ رب تعالیٰ نے قرآن میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جو ہمیں میسج دیا، اے نبی ان سے پوچھو کیا یہ پسند کریں گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ ہم میں سے کون ہے جو اپنے بھائی کا گوشت کھائے اور وہ بھی اس حالت میں کہ وہ مردہ پڑا ہو، میت کی حالت میں ہو اور ہم اس کا گوشت کھائیں؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں اور اس سے بڑھ کے روزہ رکھ کے ہم اس طرح کے اعمال کریں، ہماری زبان وہ بول بولے جو غیبت والے، جو چگلی والے،
میرے محترم بھائیوں، یہ کس قدر سخت گناہ جس میں آج ہماری ایک بڑی تعداد مبتلا ہو چکی۔ میرے محترم بھائیوں، روزہ اس لیے رب نے دیا ہے کہ ہماری زبان ان سارے بول کو بولنا بند کر دے۔ غیبت کرنا، چگلی کرنا، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ساری چیزیں جب میں گوشت کھاؤں گا میرے بلڈ پہ اس کے کیا اثرات آئیں گے، میری باڈی پہ اس کے کیا افیکٹ آئیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ہماری زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو ہر اس بات سے، ہر اس بول سے، ہر اس چیز سے محفوظ کر لیں، روک لیں، بچا لیں۔ کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے گالیاں دیتے ہیں؟ یہ وہ عمل جو انسان کو اللہ کی نظر سے گرا دے، اور ہم میں سے کتنے ہیں روزہ بھی رکھا ہوتا ہے اور گالی دینا شغل ہے، محاورہ ہے، ہماری عادت ہے، ہماری تو زندگیوں کا ایک لائف سٹائل بنا ہوا ہے، قطع نظر اس سے کہ یہ کتنا بڑا گناہ جو انسان کو اللہ کی نظر سے گرا دیتا ہے، انسان کا مقام اور مرتبہ گر جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب صبح ہوتی ہے نا تو سارا بدن اس زبان سے کہتا ہے صحیح چلنا، تو صحیح چلے گی تو ہم خیر میں رہیں گے، ہم محفوظ رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی، خراب ہو گئی، بہک گئی تو غلطی تو نے کرنی ہے اور سزا ہمیں ملنی ہے۔ یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ مرحبا یا رمضان، مرحبا شہر رمضان، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ مرحبا یا رمضان، مرحبا شہر رمضان، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ جو آج ہمارے درمیان نفرت، یہ جو دل ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ ہمارے اندر جھوٹ آ گیا۔ جھوٹ کیا ہے؟ وہ باتیں جس کی حقیقت نہیں ہے۔ اس کو سائنٹیفکلی سمجھو، جب انسان اپنے منہ سے وہ بات بولتا ہے، وہ لفظ، وہ جملے، وہ بات کہتا ہے جس کی ریالٹی نہیں، اب اس سے جو کلر نکلے گا، اس سے جو اورا نکلے گا، اس سے جو ڈیپتھ نکلے گی، اس سے جو فریکوینسی نکلے گی، بتاؤ وہ اس معاشرے میں، اس ایٹماسفیئر میں کیا لے کے آئے گی؟ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ وہ بدبو ہے، یہ وہ ہم اپنے زبان سے اس معاشرے کو وہ کیمیکل دے رہے ہیں جو میرے محترم بھائیوں نفرت، جو حسد، جو بغض، جو کینہ، جو اناد، جو جھگڑا، جو فساد، اس کو پروان چڑھائے گا۔ ہم جو بولتے ہیں، ہر بول کا یہاں برین پہ امیج بنتا ہے۔ جب میں نے جھوٹ بولا، کتنی گندی بدبو نکلے گی میرے منہ سے۔ ایک لمحے کے لیے ویژولائز کرو کہ روزے کی حالت میں میں جھوٹ بول رہا ہوں، میرے منہ سے نکلنے والی بو جو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو تھی، وہ رب کے ہاں تو مشک، عنبر، کستوری سے زیادہ پسندیدہ۔ لیکن جب میں روزہ رکھ کے اپنے زبان سے جھوٹ بولوں گا، گالی دوں گا، غیبت کروں گا، چگلی کروں گا، میں فحش گوئی کروں گا، میں بےہودہ بات بولوں گا، میں لغو بات بولوں گا، بتاؤ میرے منہ سے جو لفظ نکلے گا اس کا کلر کیسا ہوگا؟ وہ میرے برین میں امیج کیسا دے گا؟ اس سے کیمیکل کیسے پروڈیوس ہوں گے؟
اور وہ کیمیکل میرے پورے جسم کے اندر جو چلنے والے سسٹم ہیں ان کو انرجی کیسی دیں گے؟ وہ کیسے ہارمون پروڈیوس کریں گے؟ کیسے گیسٹرک جوس پروڈیوس کریں گے؟ کیسے انزائم پیدا کریں گے؟ اس سے کیسی سکریشن آئے گی؟ اور میرے جسم کے سارے سسٹم کیسے چلیں گے؟ کبھی سوچا؟ میرے محترم بھائیوں، روزہ رب تعالیٰ نے کیوں فرض کیا؟ میرا رب بچانا چاہتا ہے کہ میں ان ساری چیزوں سے، ان ساری باتوں سے بچ سکوں۔ یہ روزہ میرے محترم بھائیوں، زبان کا روزہ کیا ہے؟ کہ میں ان ساری باتوں سے جو دوسروں کے دلوں کو دور کرنے والی، جو عداوت والی، جو حسد والی، جو بغض والی، جو کینے والی، جو اناد والی، جو جھگڑے والی، جو فتنے والی، جو فساد والی ہے، میں اس سے اپنی زبان کو محفوظ کر لوں، روک لوں، کیونکہ میں صوم کیا ہے؟ رکنا۔ اور یہ رکنا کیوں تھا؟ لعلکم تتقون، میرا رب مجھے متقی کرنا چاہتا ہے۔ اور سائنٹیفکلی طور پہ دیکھو کہ جب میں ان سارے نیگیٹو پروسیس کو، ان سارے نیگیٹو، یہ جتنے، یہ جھوٹ، یہ غیبت، یہ چگلی، یہ ساری کی ساری چیزیں نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرنے والی، جو بندہ ان میں انوالو ہوگا وہ آخرکار کہاں جائے گا؟ اس نیگیٹو پلیس پہ جس کو ہیل فائر کہتے ہیں۔ وہ جو نیگیٹیوٹی شیطان ہے، یہ ساری چیزیں اس کو کہاں کھینچ کے لے کے جائیں گی؟ میرے محترم بھائیوں، یہ جو سٹیفن ہاگن نے کتاب لکھی جس میں انہوں نے کاسمک انرجی کے بارے میں بتایا کہ ایک بلیک ہول ہے، اور ساری نیگیٹیوٹی، دا بریف آف ہسٹری کے اندر انہوں نے کیا بتلایا کہ اس کاسمک انرجی کے اکارڈنگ، لا آف اٹریکشن کے اکارڈنگ، یہ ساری کی ساری نیگیٹو وائبس کہاں جا رہی ہیں؟ بلیک ہول میں۔ بلیک ہول کیا ہے؟ وہ کالا گڑا، میرے محترم بھائیوں، جہنم، وہ دوزخ، وہ حاویہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو میں نیگیٹو اعمال کروں گا، یہ روزہ مجھے ان اعمال سے بچانے کے لیے، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، اور یہ میری زبان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آیا ہے، بچانے کے لیے آیا ہے، تاکہ میری زبان ان ساری باتوں سے بچ سکے، روک سکے۔ میرے محترم بھائیوں، ہماری زبان کا روزہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو محض یہ بھوکا پیاسا رہنا پسند نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہے۔ اگر ایک انسان جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، گالی دینا نہیں چھوڑتا، چگلی کرنا نہیں چھوڑتا، غیبت کرنا نہیں چھوڑتا، فحش گوئی کرنا نہیں چھوڑتا، اس کی زبان پہ گانے چل رہے ہیں، بیہودہ باتیں چل رہی ہیں، لغو باتیں چل رہی ہیں، مذاق چل رہا ہے، اور محض اس کا پیٹ بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے، اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، زبان کا روزہ کیا ہے؟ زبان کا روزہ یہ ہے کہ میری زبان قرآن کی تلاوت کرے، میری زبان پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں، جو احادیث ہیں، اس کو بیان کریں۔ میری زبان خیر کے کلمات، بھلائی کے کلمات، اچھائی کے کلمات، سکون کے کلمات، چین کے کلمات، راحت کے کلمات، تسکین کے کلمات، وہ الفاظ، وہ جملے بولے جس سے دل قریب ہوں، جس سے محبت پھیلے، جس سے قربت پھیلے، جس سے راحت آئے، جس سے عزت ملے، مقام ملے، مرتبہ ملے، حیثیت ملے۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، ہر اس بات سے اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو بچا لینا جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، حکیم لقمان سے جب پوچھا گیا تھا، جب ان کو بکری اس کے مالک نے دی، جاؤ ذرا اس کی سب سے بہترین چیز لے کے آؤ، تو حکیم لقمان نے اس بکری کی کیا چیزیں لے کے آئے؟ اس کی زبان اور دل لے کے آئے۔ اور جب کچھ عرصے کے بعد انہیں کہا گیا اس بکری کی سب سے بری چیز لے کے آؤ، تب بھی حکیم لقمان دل اور زبان لے کے آئے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا
کہ جب آپ سے کہا گیا کہ اس کی سب سے بہترین چیز لاؤ تو آپ زبان اور دل لے کے آئے، اور جب کہا گیا اس کی سب سے بری چیز لے کے آؤ تب بھی آپ زبان اور دل ہی لے کے آئے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان اچھی ہے اس کے بدن میں سب سے بہترین چیز یہی زبان اور دل ہی ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جہنم میں سب سے زیادہ جو لے جانے والی چیز ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں وہ زبان ہی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن رو رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ کو کون سی چیز نے رلا دیا؟ آپ نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے جہنم یاد آ گئی، اور میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ زبان زبان زبان۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، سوچ سمجھ کے بولو، کیا بول رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو۔ جو لفظ آج تمہاری زبان بول رہی ہے وہ یا تمہیں سب سے پازیٹیو پلیس جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے یا تمہیں سب سے نیگیٹو پلیس ہیل فائر کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اب یہ ڈیسائیڈ کس نے کرنا ہے؟ یہ روزانہ واللہ اس بات کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہے کہ میری زبان کا روزہ کیا ہونا چاہیے، میری زبان کو کیا کرنا چاہیے، میری زبان کو کیا بولنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی میرے محترم بھائیوں، ہم اپنے پیٹ کا روزہ تو رکھتے ہیں، کھانے پینے سے، حلال چیزوں سے تو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، کیا میری زبان حرام سے بچتی ہے؟ اس کا محاسبہ کرنا ہے، اس کا احتساب کرنا ہے۔ اور جس نے احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ اس کے زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا رب ہمیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے، ہمیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ تقوی والا کیوں بنانا چاہتا ہے؟ تاکہ ہم سارے کے سارے جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں، اور اس کے لیے روزہ دیا۔ اور روزے میں میرے محترم بھائیوں ہم نے اپنی زبان کا جائزہ لینا ہے، احتساب کرنا ہے کہ میری زبان کیا بولتی ہے، اس میں سے کون سی باتیں نکلتی ہیں۔ جو اس کا محاسبہ کر لے گا، احتساب کر لے گا، میرے محترم بھائیوں وہ اللہ کے ہاں عزت پالے گا، اور جو اس کے بارے میں نہیں سوچے گا وہ ہلاکت کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زبان کی وجہ سے یہ جتنے پرابلم آج چاہے وہ فزیکل آ رہے ہیں، سائیکولوجیکل آ رہے ہیں، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اسی زبان کی وجہ سے یہ جتنے پرابلم ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ کر لے، اور اس رمضان اللہ ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ مسرت کا پیام، اہل ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ مرحبا یا رمضان، مرحبا شہر سیون۔